رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ انسپریشنل سٹوریز کا سیگمنٹ ہے، موسٹ انسپائرنگ پیپل جو یہاں پر آتے ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑی۔ سب سے پہلے تو وہ مارشل آرٹس سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے جو کانٹیسٹ ہیں انہوں نے ون بھی کیے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم سارے ان سے پوچھیں گے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد، ایک ذمہ دار اگر میں کہوں بیٹے ہیں تو وہ بھی ہیں، اپنے والدین کا جو ہے وہ جو لیگیسی ہوتا ہے اس کو بھی، کام کو بھی آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیسٹ انوویٹیو ڈیزائن ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا فیول ایفیشینٹ کار بنا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ٹی میں نہ صرف انہوں نے پڑھا ہے بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ بھی کیا تھا، ٹاپر بھی ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوب چینل بھی رن کر رہے ہیں، مطلب کہا تھا نا کچھ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے، بائی دا نیم آف میٹ مغلس، اور اس میں امیزون کے متعلق چیزیں جو ہیں، جو انفارمیشن ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہماری گیسٹ ہیں مرزا محمد ارسلان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے سارے کام کا وقت کہاں سے ملتا ہے، یہ تو پہلے بتائیں۔ لائف کا شروع سے نا ایک میسج تھا جو کہ ہم نے پلے باندھ لیا تھا، اپنے ٹیچر سے سنا، سر قاسم علی شاہ صاحب سے۔ انہوں نے کہا بیٹا کام وہ کرنا ہے جو کہ انٹرسٹ بیس ہوئے، جس میں آپ کا شوق ہو، پیشن۔ تو میں نے زندگی میں جب بھی کوئی کام کیا وہ شوق بیس پہ کیا، کوئی مجبوراً کام نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے رزق دینا بھی سٹارٹ کر دیا۔ الحمدللہ۔ لائک ان 2010 جب میں نے اپنی یونیورسٹی پاس آؤٹ کی تو اس کے بعد فیملی بزنس جوائن کیا، فیملی بزنس کو آگے کنٹینیو کیا، ساتھ میری ٹیم تھی، میرے انکل تھے، کیونکہ چھوٹی ایج میں والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا بالکل، تو انکل نے بہت ساتھ دیا، ٹیچرز نے بہت وین یو سے انکل چچا تایا یا ان کے کوئی فرینڈ تھے یا جو بزنس میں کام ساتھ کر رہے تھے؟ والد کے بہت کلوز فرینڈ، مطلب سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کے انہوں نے کافی سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ میری جو مدر ہیں انہوں نے فیکٹری کو کنٹینیو کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ فیکٹری نہیں چل سکتی، تو انہوں نے پروف کیا۔ اس ٹائم کچھ لائبلٹیز تھیں، الحمدللہ میری والدہ کی یہ اپروچ تھی کہ ہم نے قرض اتارنا ہے کیونکہ یہ کسی کو معاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے وسیلے پیدا کر دیے کہ الحمدللہ 1-1.5 سال کے اندر ہم نے ساری لائبلٹی کلیئر کر دی۔ اور یہ ان کا ایک ڈریم تھا کہ ایک موٹر سائیکل بنائی جائے، جو کہ بھی اچھا یہ آپ کی والدہ کا ڈریم تھا؟ میرے والد کا ڈریم تھا، آپ کے والد کا ڈریم تھا، اچھا، جو کہ انکمپلیٹ رہ گیا تھا۔ انہوں نے 2002 کے اندر موٹر سائیکل بنا لی تھی، چائنیز موٹر سائیکل، جبکہ یہاں پر کوئی نام ہی نہیں تھا ہونڈا کے علاوہ۔ صحیح۔ تو یہ باقی سارے جتنے بھی برانڈز ہیں بہت بعد میں ہوئے، لیکن ان کی سڈن ڈیتھ کے بعد ہمیں اس پروجیکٹ کو کلوز کرنا پڑا۔ والدہ کہہ رہی تھی کہ جو ہاتھ میں ہے اسے سنبھالیں، ون ان ہینڈ از بیٹر دین بش۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا ایک اچھا ڈیسیژن تھا، انہوں نے کنٹینیو کیا، ساتھ انکل نے سپورٹ کیا، آنیسٹ لوگ ملتے گئے، اور ابھی الحمدللہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہم نے اپنے برانڈ کی موٹر سائیکل بھی لانچ کر دی ہے۔ جو ایک ڈریم تھا وہ تھوڑا ٹائم ضرور ہمیں لگا، لیکن الحمدللہ آج ہم ایک او ای ایم ہے اور موٹر سائیکل مینوفیکچر ہیں آٹو موبائلس کے اندر۔ الحمدللہ یہ آپ کے والد کا ڈریم تھا جو آپ نے کنٹینیو کیا۔ اچھا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو والد کام کر رہے ہوتے ہیں یا پیرنٹس جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بچوں کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک واحد بیٹے ہیں یا اور بھی بہن بھائی ہیں آپ کے، کس طرح سے آپ کے سبلنگس؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں، سب سے بڑا میں ہوں۔ اس ٹائم میں 8th کلاس میں پڑھتا تھا جب والد کی سڈن ڈیتھ ہوئی، اور میرے سے چھوٹی سسٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ سعودیہ ہوتی ہے، میرڈ ہیں، اور میرے سے چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی اب 1 سال ہو گیا، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، اس نے بھی MBA مارکیٹنگ کی ہے، وہ بھی اب فیکٹری کو جو ہے نا کنٹینیو کر رہا ہے۔ مگر آپ وہ کہتے ہیں نا وہ چشم و چراغ وہ والے تھے جو ذرا پلیٹھی کے بڑے بچے تھے، ذمہ داریاں آپ کے اوپر زیادہ تھیں۔ اچھا سو امپورٹنٹ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سوال وہ یہ کہ کئی دفعہ بچے جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آر یو ون آف دوز، یا یہ اتنے ٹیلنٹس جو ہیں یہ گھٹی میں ہی تھے، مطلب یہ تھے آپ کی اس میں؟ بس کچھ روحیں ہوتی ہیں نا بے چین روح، جیسے میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار بس کر دے، کہیں بریک لگا دے۔ تو مجھے کسی چیز میں انٹرسٹ فیل ہوتا ہے نا، تو پھر مجھے اس کے لیے راتیں جاگ کے بھی اس کو سیکھنا پڑے۔ جیسے میں آپ کو امیزون کی مثال دیتا ہوں، لائک کووڈ کے اندر میں بیٹھا ارتغل دیکھ رہا، باقیوں کی طرح وقت ضائع کر رہا تھا، تو میری بیگم بیٹھی ہوئی کہتے ہیں آپ کیا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینل بنا لیں، آپ کے پاس اتنے ہی، آپ نے ٹریول کیا ورلڈ میں، اس کی پوسٹ لگائیں اور ویڈیوز بنائیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اسکول میں سیکھی تھی ہم نے، یونیورسٹی میں کام شروع کر دیا۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا تائیکوانڈو کا، اس ٹائم ماشاء اللہ وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور اس نے مجھے کہا سر
آپ یہ کیا کرتے رہتے ہیں, کیا ٹریولنگ ولاگز بناتے رہتے ہیں, یو آر اے بزنس مین, لوگوں کو بتائیں پیسہ کیسے کما سکتے ہیں, محنت کیسے کرنی ہے. میں نے کہا یار اچھا آئیڈیا. ایک دن بیٹھا ایسے میں نے موبائل لگایا اور ویڈیو میں نے امیزون پہ بنا دی, کیونکہ میں نے بھی 2 سال پہلے ہی امیزون پہ مجھے ایک ڈائمینشن نظر آئی کہ یار یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے, چلو ایکسپلور کرتے ہیں. ٹھیک, وہ کرتے 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 خود کرنا شروع کیا. لوگ کہتے ہیں بڑی انویسٹمنٹ چاہیے, میں نے $40 سے شروع کر کے اسے کوئی 3 ماہ کے اندر $4,000 میں کنورٹ کر دیا. اچھا, مجھے لگا یار واقعی یہ کوئی کام ہے. پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ واقعی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا. تو جب مجھے آ گیا تو پیرل میرے پاس یوٹیوب چینل تھا, میں نے کہا چلو لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں, میٹ مغلز کے نام سے. تو ہم نے وہاں پہ امیزون سکھانا شروع کر دیا. پھر لوگوں نے کہا کہ سر ایسے نہیں سمجھ آ رہا, آپ پراپر ایک ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کریں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ہمارے 20 بیچ ہو چکے ہیں, اب 21 بیچ اس منتھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. کتنی دیر کا ہوتا ہے یہ بیچ, مطلب کتنا؟ اچھا, تو 20 بیچ ہو گئے, اب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی کووڈ آپ کو راس آ گیا. اب یہ ہم نے بڑوں سے سیکھا, لیکن جنہوں نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کو ایکسکیوز نہیں بناتے. صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جس طرح میں نے آپ نے ذکر بھی کیا کہ اربن ایتھلیٹ کے نام سے تائیکوانڈو کے کلبز ہیں, بالکل 4 برانچز ہیں. تو جب کووڈ آیا اور ساری برانچز بند ہو گئیں تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے. میرے جتنے کولیگس تھے کہ یار ہمارے کلب بند پڑے ہیں. الحمدللہ ہم نے کووڈ کے اندر بھی اپنے تائیکوانڈو کلب سے more than lakhs ارن کیا آن لائن ٹریننگ سے. آن لائن؟ یس, ہم واحد کلب تھے جو پورے پاکستان میں آن لائن ٹریننگ دے رہے تھے. جبکہ پوری دنیا میں ہمارے جتنے ماسٹرز کو لیگ تھے وہ کہتے ہیں یار آپ کیسے سروائیو کر رہے ہو. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ ڈپینڈ کر جاتے ہو اور اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہو نا تو اس میں آپ ترقی نہیں کر پاتے اس طرح. ہم پہ کوئی اکنامک کرائسس کی تلوار نہیں لٹک رہی تھی. ہم جب تلوار نہ لٹک رہی ہو نا تو آپ کا دماغ ذرا اچھا پرفارم کرتا ہے, آپ جلدی رستے نکالتے ہو. بالکل ٹھیک. تو مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دے دیتا ہے. وہ جو بات ہے نا کہ رزق آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, میں نے تو اپنی لائف میں وہ دیکھا. اور اس ٹائم میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں الحمدللہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. سو از دس لائف آل اباؤٹ جسٹ ارننگ منی؟ مطلب ظاہر ہے رسک اور پیسہ کمانا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر نہ بیوی راضی, نہ بچے راضی, نہ ماں, کچھ بھی نہیں, گھر نہیں چل سکتا. مگر کیا جس وقت لوگ پہلے تو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کچھ بننے کے لیے, کچھ بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ رسک کمائیں, مگر جس وقت زیادہ رسک آنا شروع ہو جاتا ہے, آمدنی پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے بالخصوص, تو پھر آپ مقصدیت کی طرف جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا فار یو منی از ایوری تھنگ اور یو ہیو سم ادر ڈیزائرز ایز ویل؟ نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, پیسہ ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن کبھی اس طرح کا لالچ یا اس طرح کا نہیں آیا کہ بھائی اتنے پیسے ہوں گے تو میں یہ کام کروں گا. آئی ایم ویری فلیکسیبل پرسن. اور ایون ہمارے امیزون پہ بہت سارے جو ضرورت مند لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کیونکہ آپ کو ہماری قوم کا پتہ ہے کچھ ٹائم ویسٹ کرنے آتے ہیں, تو وہاں پر آگے وہاں پر ہمیں تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں مٹیریلسٹک لوگ ہیں, تو پھر سمجھنے دیں آپ اس دنیا میں سب کو خوش کر نہیں سکتے. جب مجھے پتہ ہے آئی ایم سیٹسفائی. اور ایک اور فارمولہ ہم نے استادوں سے سیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نالج دے نا تو اسے بانٹو. اچھا, امیزون کے حوالے سے چلے ہم تھوڑا سا اگر آ جائیں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہم نے نام بھی سنا ہوا ہے, شاپنگ بھی کی ہوئی ہے, اور صرف شاپنگ نہیں اور بہت سارے ایونیوز اس میں ہیں. تو آپ کا فوکس کس کے اوپر ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ 1 مہینے کا کورس جو ہے وہ مجھے 5 منٹ میں تھوڑا کر کے سکھانے کی کوشش یا بتانے کی کوشش کریں کہ کیا ہے, تو کیا کہیں گے؟ یوزلی اگر کوئی میرے سے اس طرح کا سوال کرتا تو میں اسے کہتا ہوں میرے چینل پہ فری ڈیٹیلز پڑھی ہیں, لیکن آپ نے پوچھا تو آڈینس کے لیے میں اسے ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر آپ اپنی دکان کھولتے ہیں. آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکل ٹرمز نہیں بول رہا. اس دکان کے اندر اگلا کام ہے آپ نے اپنی پروڈکٹس کو بھیجنا. آپ اس دکان میں ڈسپلے کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں آپ کی دکان دیکھتے ہیں, یہ پروڈکٹ بھی ہے, یہ پروڈکٹ بھی ہے, جو انہیں پسند آتی ہے ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. جس طرح آپ کو یہاں پہ مارکیٹس ملتی ہیں, شاہ عالمی, انارکلی, اور یہاں پہ لوگ اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح یہ ذرا الیکٹرانک فارم ہے یا ای کامرس کی فارم ہے. آپ وہاں پہ شاپ اوپن کرتے ہیں, ہماری ویب سائٹ. یس, ویب سائٹ میں محنت یہ کرنا پڑتی ہے کہ آپ کو اسے رینک کرنا پڑتا ہے, گوگل کے اوپر سرچ میں سب سے اوپر لانا پڑتا ہے. امیزون کا اچھا, امیزون پہ جو بندہ جا رہا ہے نا, جو بندہ لکھ رہا ہے amazon.com, وہ یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ میں کچھ خریدنے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو وہ آتے ہوئے کہیں پہ اسے نظر آ جائے گی, وہ دیکھ لے گا, لیکن اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں جا رہا ہوتا. سو ہمیں تھوڑی سپورٹ مل جاتی ہے اسٹیبلش پلیٹ فارم. یہ وہی والی آپ کی بات ہے کہ
کہ اگر آپ شالمی جا رہے ہیں تو اتنی دور آپ ایسے نہیں جائیں گے, آپ کو پتہ ہے وہاں پر جا کے آپ نے تھوک میں چیزیں خریدنی ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اگر فار ایگزامپل میں ایک انٹرپرینیور ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پروڈکٹس, میں پاکستان میں بیٹھی ہوں اور میں چاہتی ہوں میرے پروڈکٹس ہیں, میری اپنی ویب سائٹ بھی ہے, میری اپنی شاپس بھی ہیں, بٹ آئی وانٹ مائی اپیئرنس آن امیزون, ہاؤ وڈ یو رجسٹر؟ بیکاز سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں تو یہ کہ پے پیل اور یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. کیا کیا جائے اس صورت میں؟ اب لکیلی پاکستان میں امیزون نے تو الاؤ کر دیا, آپ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, لیکن پھر ہمیں پہلے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. جو کورس ہیں, جو ٹریننگ ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس مارکیٹ پلیس میں ہم بیچنے جا رہے ہیں, کیونکہ امیزون کی مختلف مارکیٹ پلیسز ہیں. ایشیا میں وہ مڈل ایسٹ کو الاؤ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آسٹریلیا میں بیچ سکتے ہیں, جاپان میں, یو کے, یو ایس اے تو سب سے نمبر 1 سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم انہی بڑی مارکیٹس میں جا کے اپنی پروڈکٹس کو بیچیں. ضروری نہیں ہوتا وہ مینوفیکچرنگ پاکستان سے ہو. بہت سارے ٹرینر بھی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں, میں بھی ان کو ایکنالج کرتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح بات کریں کہ ابھی ہم اس اسٹیٹ پہ نہیں ہیں. اگر ہم اس ضد پہ آ جائیں گے کہ ہم خود بنا کے اپنے ملک کی پروڈکٹ کو وہاں بیچیں تو شاید ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. سو پہلا کام یہ ہے کہ جو بک رہا ہے اس کو اینالائز کریں, جہاں گیپ ملتا ہے اس کو بے شک چائنا سے مینوفیکچر کروائیں, ملیشیا سے, کاسٹ سیونگ بیچیں, ریونیو جنریٹ کریں. اس کے بعد اس پروڈکٹ کو پاکستان لے کر آئیں اور یہاں پر اس کی فیکٹری لگائیں. ٹھیک ہو گیا. لائک فار ایگزامپل میں اگر ایک گرائنڈر بیچتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں پاکستان, مینوفیکچررس کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی مجھے گرائنڈر بنا کے دو, وہ مجھے کہیں گے کہ یار کوانٹٹی کتنی ہے, ٹھیک ہے, ایون ان کے پاس فیسلٹی بھی نہیں ہوگی نا, وہ پھر آرڈر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں انہیں کیا بتاؤں, ابھی تو چیز گئی نہیں, بکی نہیں, فیڈ بیک کیا, تو میں وہاں سے لینا پسند کروں گا جو آلریڈی بنا رہے ہیں. اب میں نے بیچا, 6 مہینے بیچا, مجھے نظر آیا یار اس پروڈکٹ میں بڑا دم ہے اور یہ کل کو بڑھنے والی ہے. اب میں آؤں گا پاکستان اور میں کہوں گا بھائی یہ پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, مجھے 10,000 یونٹس چاہیے, لائن لگ جائے گی یہاں پر, انویسٹرز بیٹھے ہیں وہ فیکٹری لگائیں گے. تو سو دی فرسٹ تھنگ از اپنے آپ کو جس طرح سے ہمارے یہاں ماسکس اور سینیٹائزرز کی کتنی فیکٹریاں لگ گئی تھیں بیکاز وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات. تو اسٹارٹ اگر ہم یہاں سے, اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر میں سیالکوٹ میں ہوتا ہوں, میں اسپورٹس کی گڈس بناتا ہوں. میں نے کہا یار ضرور بیچو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا ایک فارمولا ہوتا ہے, پروڈکٹ ہائی ڈیمانڈ لو کمپٹیشن ہونی چاہیے. اچھا, اگر اس فارمولے پہ آپ کی پروڈکٹ آ رہی ہے تو میری طرف سے آپ کچھ بھی بیچیں. یہ سب کے لیے فارمولا ہے. اگر آپ انٹرپرینور ہیں, آپ کے پاس کوئی گلاس ہے, کوئی فرنیچر ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سیل, اس فارمولے کو دیکھ لیں. ہائی ڈیمانڈ لو کمپٹیشن, پروفٹ مارجن آپ کا خود ہی نکل آئے گا. بالکل صحیح, بہترین ہو گیا. چلیں اس حوالے سے ذرا آپ سے پرسنل سیشنز بعد میں ہم لیں گے, بٹ کمنگ ٹو اربن ایتھلیٹ. اچھا, اربن ایتھلیٹ اور یہ تمام جتنے بھی آپ کی زندگی کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں یہ پولز اپارٹ ہیں, تو یہ اتنا کس طرح سے, مطلب کیا مطلب, ہاؤ کم یو ہیو دیز ڈفرینٹ ڈائمینشنز آف یور پرسنالٹی اینڈ ڈوئنگ ڈفرینٹ تھنگس؟ لکیلی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ کچھ ٹائم گیپس دیتا ہے کہ اب میں فری ہوں, اب مجھے کسی نئے وینچر پہ کام کرنا چاہیے. سو یونیورسٹی کے بعد میرا سارا فوکس فیکٹری پہ تھا. فیکٹری میں نے 3 سال لگائے, سسٹم بنایا, سارا کچھ کیا, چیزیں آٹو پائلٹ چلنے لگ پڑی. میں سارا دن فارغ بیٹھا رہتا تھا, میں کچھ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے کام میں برکت, آپ کے وقت میں برکت ہے. بس آج کل تھوڑا, کیونکہ اب ٹانگیں زیادہ پھیلا لی ہیں, پھر آپ کو نا وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. میں نے پھر اپنے آپ کو ایک چیز سمجھائی, پہلے سارے کام میں خود کرتا تھا, ٹریننگ خود کرواتا تھا. الحمدللہ میں نے کوئی مور دین 15 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا, جو کہ شاید پاکستان میں کبھی کسی نے نہ کیا. میرے پاس نہیں فزیکلی. اچھا, بریلینٹ. لائک یو ایس اے, کینیڈا, ایون ابھی کوک کے جو کنٹری ہیڈ تھے, جان گیلون, تائیکوانڈو کی مارشل آرٹ کی. اچھا, تائیکوانڈو کی, واو بریلینٹ. سو اب وہ بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس واپس اپنے کنٹریز میں جا چکے ہیں. جیسے کنٹری ہیڈ تھے یہاں پہ کوکا کولا کے, جان گیلون, 4 سال میں نے ان کو ٹریننگ کروائی ہے. صحیح, تو پرسنل ٹریننگ کرتے؟ پرسنل ٹریننگ کرتا تھا, تو میں انہیں کرواتا تھا ٹریننگ. تو وقت جب گزرتا گیا تو مجھے لگا کہ مجھے اب ٹیم ڈیولپ کرنی ہے. تو پھر آہستہ 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 پہلے فیکٹری کو سسٹمائز کیا, سارا کچھ کیا. اربن ایتھلیٹ میں آئے 2013 میں. میں نے جب اس کی بنیاد رکھی, میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں رحمت اللہ, اور اچھی ٹیم ملنا ایک بلیسنگ ہوتی ہے. تو وہ مجھے ملتے گئے, مجھے لگا کہ یہ میرا لوڈ شیئر کر رہے ہیں. 4 مختلف علاقوں میں آپ کا ہے, کہاں کہاں؟ لاہور کے اندر ہے ہمارا, جوہر ٹاؤن میں. اچھا, ہمارا ایک کام کرنے کا بڑا زبردست میتھڈ ہے. میں اب یہاں پر بھی سولوشن میکنگ نظر آئے گی آپ کو. وہ یہ ہے کہ میں کسی کو کہوں نا یار آپ گلبرگ میں کیوں نہیں کلب کھولتے,
بھائی جان 2 لاکھ روپیہ ایڈوانس دینا ہے, 1 لاکھ روپیہ ہال دا کرایہ, اے سی دا بل. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. مجھے بڑا ڈریم تھا کہ یار میں اس کا سولوشن کوئی نکالوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے رستہ دیا. ڈاکٹر فرزین ملک کو آپ جانتی ہوں, نام سنا ہوگا. تو ان کے ساتھ ہماری پہلی کولیبوریشن ہوئی. ہم نے انہیں کہا کہ جی ہمارے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس جگہ ہے, لیٹس شیئر دا پروفٹ. ساؤنڈز گڈ. تو ابھی بھی ہماری ایک برانچ وہیں پر ہی ہے. اچھا, ان کے گھر پہ فورٹ جی مشتاق. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پر ہم نے اسمارٹ مین آئی مسٹ سے. لائک ہم پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے. بالکل. اچھا ایک تو ہو گئی فرزین, باقی کی 3 برانچز. شیپس کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے. اوکے. شیپس ڈی ایچ اے, شیپس گلبرگ, پھر جوہر ٹاؤن میں انٹینس فٹنس اسٹوڈیو, ان کے ساتھ. اچھا تو یہ یہاں پر آپ جا کے کلاسز کرتے ہیں منتھ میں, مطلب ویکلی کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہماری تھرائس ویک کلاس ہوتی ہے, 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. رائٹ. سو آپ نے وہی کیا کہ امیزون پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنے پروڈکٹس بیچے. آپ نے یہی والا ماڈل جو ہے یہاں پر بھی رکھا ہے. نہیں, اسٹارٹ میں ہمیں ان کی کریڈیبلٹی سے فائدہ ہوا, لیکن الٹیمیٹلی بات پتہ کیا ہے, وہ ایک فٹنس اسٹوڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, ہم مارشل آرٹ اسٹوڈیوز ہیں. ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کسی اور طرح سے پروف کرنی ہوتی ہے. کس طرح سے؟ میڈلز, کنٹری کے لیے میڈلز ون کر کے آنا. الحمدللہ جب میں تھائی لینڈ میں تھا, میرے ساتھ میری ٹیم تھی پوری, اور ہم لوگوں نے اس ٹائم 14 میڈل اسکور کیے تھے پاکستان کے لیے, جس میں سے 6 گولڈ میڈل تھے, اور اس میں 4 برونز میڈل تھے, اور باقی سلور میڈل تھے. اچھا. تو ہمیں اس طرح سے بتانا پڑتا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے, اب سچویشن ڈفرینٹ ہے. اب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار وی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود اربن ایتھلیٹ, اپنا ایک ٹرینر ہمارے پاس بھیجیں. اینڈ لیٹس اسٹارٹ. تو ابھی کتنے ٹرینرز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آن ڈفرنٹ پلیسز؟ پہلے تو میں نے تقریباً 7-8 کی ٹیم چلی گئی تھی, لیکن مجھے لگا کہ یہ چیزیں اب میرے برانڈ کو تھوڑا سا خراب کر رہی ہیں, کیونکہ سارے ٹرینرز نہیں ہوتے. لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ اپنی بیٹی کو ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹرسٹ بیس. بالکل بالکل. تو ہم اس معاملے میں بڑا سخت ہیں. تو میں نے اپنی ٹیم کو دوبارہ جو ہے نا 4 لوگوں پہ مشتمل کیا, یعنی 4 جگہوں کے لیے 4 لوگ. میں اس کو بھی. اینڈ ڈو یو اسٹل ڈو دیٹ, یا آپ بس اب اپنا کام؟ میری ایکچولی اب روٹین ایسی ہوتی ہے, اب دیکھیں کتنی جگہ میں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی یہاں سے نکل کے مجھے اپنے چینل کی ریکارڈنگ پہ جانا ہے. صحیح. گلبرگ میں ہمارا میٹ مغلس کا بھی آفس ہے. صحیح. تو کافی جگہ ہوتا ہے, لیکن میں اچانک چھاپا مارتا ہوں. اچھا چھاپے مارے آپ. اچھا مجھے بتائیں کہ اتنے سارے پروجیکٹس میں کون سا ایسا ہے, یہ اٹس لائک آئی نو اٹس ویری ٹرکی اور عجیب سا بھی سوال ہوتا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ اچھا, مگر کون سا ایسا ہے جو دل کے قریب ہے پروجیکٹ آپ کا؟ اب ویسے تو آپ والی بات ہی صحیح ہے, سارے دل کے قریب ہیں. انٹرسٹ ہے تو میں کر رہا ہوں, جس چیز میں میری انٹرسٹ نہیں ہوتی میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوتا ہوں. مطلب کام کوئی ایسا ہونا کہ آپ مجھے کہیں کہ ارسلان آپ تائیکوانڈو کی کلاس کتنی دیر کروا سکتے ہیں, میں کہوں گا 24 آورس. انٹرسٹ. اچھا. مجھے کہیں آپ امیزون پہ کتنی دیر کام کر سکتے ہیں, 24 پھر آپ کی گھر سے آپ کو ناراضگیاں تو نہیں ہوتی کہ مطلب یہ کام, ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ آئی مین گھر والے, والدہ, اپنی بیگم, مطلب گھر کا جو. میری ایک عادت ہے, میں کبھی وہ چیز سکھاتا نہیں ہوں یا اس میں کودتا نہیں ہوں جب تک میں خود ایکسپیرینس نہ کر لوں. تو جن دنوں میرے ایکسپیرینس ڈیز ہوتے ہیں وہ میرے ٹف ڈیز ہوتے ہیں. جیسے میں آج کل ایک اور پروجیکٹ پہ تھوڑا سا کر رہا ہوں, اس پہ میرا ایمفیسس ہے. اس کے بعد جو بھی آپ ہمیں بتا نہیں رہے, وہ خود ہی سامنے آ جائے گا. میرا چینل ہے, سب کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. ہاں سب کچھ آئیں گی انشاءاللہ. ابھی میں دبئی بھی جا رہا ہوں اسی سلسلے میں سیٹرڈے کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اور جب ایک بار میں کسی کام پہ محنت کر کے اس کی بیس بنا لیتا ہوں نا, پھر میں اسے اٹھا کے ایک سسٹم میں رکھ دیتا ہوں. دین سسٹم آٹو پائلٹ ہوتا ہے, اور میں صرف بیٹھ کے مانیٹر کرتا ہوں کہ یس اٹس ورکنگ اسموتھ, کہیں بریک تو نہیں لگ رہی. جہاں بریک لگ رہی ہے وہاں میں انٹروین کرتا ہوں, ادروائز چیزیں آٹو پائلٹ جاری ہوتی ہیں. اپنے چینل کے اوپر کیا یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے اور یہ تمام چیزوں کو آٹو پائلٹ پہ لا کے دور سے بیٹھ کے دیکھنے کی بھی ویسے کوئی ٹپس شپس اور ورکشاپس وغیرہ کرواتے ہیں؟ ہوتی ہیں. لائک اب یہ بھی سیکرٹس ہیں, بزنس سیکرٹس سے چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. نہیں دیکھیں, آپ کو اپنے ٹائم کا اگر احساس ہو جائے نا کہ میرا پر منٹ کیا ہے, میرا پر آور کیا ہے, تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح میں کہتا ہوں ہر شخص کا ایک پر منٹ ہے, ایک پر آور ہے. اگر اس کا پر آور آپ کی افورڈیبلٹی میں آتا ہے تو وائی یو ویسٹ یور پر آور آن ڈوئنگ دیٹ. آپ ٹیم بنا لیں, سب کا فائدہ ہوتا ہے اس میں. اور وہ جو بات ہوتی ہے اکیلے کھانے والی, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. آپ بانٹیں. میرے ساتھ ٹرینرز ہیں, وہ بھی کما رہے ہیں. اسی طرح میرے پاس امیزون کے پلیٹ فارم پہ 3-4 ٹرینرز ہیں جن کو آگے کام ڈیوائڈ ہو گیا. وہ ہماری ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی چل رہی ہے, ڈراپ شپنگ بھی آگے اسٹارٹ ہو رہی ہے, امیزون ہول سیل پہ بھی ٹریننگس چل رہی ہیں. سو ٹرینرز ہیں, کوئی کسی سٹی سے ہے, کوئی بھورے والا سے ہے, کوئی کدھر سے ہے. شاید میرے لیے وہ منی اتنا میٹر نہیں کرتی, لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی منی. تو میں اس کو کیوں نہ اپرچونیٹی دوں کہ بھائی آپ آؤ, پیچھے میں کھڑا ہوں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, جہاں آپ رکو گے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو جتنا فائدہ, میں تو کامیابی کو اس طرح کیلیبریٹ کرتا ہوں کہ
اگر کوئی شخص کہے نا میں کامیاب ہوں، تو میں کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ ہم کامیاب ہوتے ہیں. سو اگر میری وجہ سے میرے بھائی، میرے رشتہ دار آج بھی پور ہیں یا غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو صحیح کرنا، ان کو صحیح ڈائریکشن پہ لانا تو میری ڈیوٹی ہے. کیونکہ وہ بھی پوچھا جائے گا، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی ارسلان کامیاب ہو گیا تو فائن. بالکل صحیح. یہ اٹس آل اباؤٹ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا قافلے کی صورت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. خوبصورت زندگی آپ گزار رہے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا وہی راز ہے کہ آپ سب کے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں. آنے والے وقت میں لاسٹ کوشچن، آنے والے وقت میں کیا ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان another 5 to 10 years؟ کچھ ہے سوچ، کیا ویژن ہے؟ اب 5 سال تو بہت بڑے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ نیکسٹ منتھ نہیں پلان کر سکتے. لائک کووڈ سے پہلے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا یوٹیوب چینل ہوگا 2 لاکھ سبسکرائبر بھی کراس کر جائیں گے ود ان اے ایئر. صحیح. میں نے نہیں سوچا تھا آج سے 7 سال پہلے میرے تائیکوانڈو کے 4 کلب ہوں گے. سو 5 سال ابھی کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ. آپ کو فلیکسیبل رہنا ہے، وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ. اچھا میں ابھی بھی سیکھتا ہوتا ہوں، میں ڈیلی سیکھتا ہوں. جو لوگ فکس ہو جاتے ہیں نا کہ یس اب بس میں استاد بن گیا، بالکل صحیح. سو وہاں پر پرابلم آتی ہے. آپ اتنے فلیکسیبل ہو کہ اگر ابھی آپ کو کوئی کہنا باہر دن نہیں ہے، رات ہے، تو آپ اسے ہضم کر سکو. بالکل صحیح. تو ایڈیپٹیبلٹی سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، چاہے وہ 5 سال ہوں، چاہے 5 ماہ ہوں، چاہے 50 سال ہوں. اور میرا خیال ہے اس دور میں سے جس سے ہم گزرے ہیں، اس میں جن لوگوں نے اڈیپٹ کیا اور نئے سسٹم کو، ڈیجیٹلائزیشن کو، آئی ٹی کو، اور ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھے ہیں، دے آر سکسیزفل ٹوڈے. ضروری تھا. جنہوں نے نہیں کیا وہ آج سفر کر رہے ہیں. لاسٹ ورڈ، اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو دی ویورز ہو واچنگ یو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ محنت کریں، حالات کو اپنی ناکامی کا سبب نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے مواقع رکھے ہیں، اور سر قاسم ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو موقع ملتا ہوتا ہے. ہم جو روتے رہتے ہیں نا سانو موقع نہیں ملیا، ایسی بات نہیں ہوتی. میرے پنجابی آپ کو میرا سارا دن لیبر کے ساتھ وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. پنجابی بھی ہماری اپنی لینگویج. میں سب کو یہی میسیج دیتا ہوں، جو لوگ اس چیز کا گلہ شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ایسا نہیں ہوتا. موقع سب کو ملتا ہے. بات یہ ہے کیا آپ تیار بیٹھے ہیں اسے اویل کرنے کے لیے. سو اف یو آر ریڈی، تو اپرچونیٹیز کے دروازے، میں تو اکثر اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یار ارسلان زندگی بڑی چھوٹی ہے یار، کام تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کہاں گھسیں گے. سو کہنے کا مقصد یہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. فیئر لیس بنیں، اللہ پہ ٹرسٹ کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. Excellent. You have given such an amazing message. I don't have to say much, but yes, absolutely opportunities are there. مگر آپ اس کو کیسے کیچ کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی یہاں پر ہمیں رکنا ہے. اس خوبصورت سے پیغام، اس خوبصورت سی ملاقات جس میں ہم نے بہت کچھ لرن کیا تھوڑے سے وقت میں، اس کے ساتھ رکیں گے یہاں پر. انشاءاللہ واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.